السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں تاریخ مکہ مکرمہ پیش کر رہے ہیں۔ حرمت والا شہر مکہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز بھی ہے، مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور تعلقات کی منزل ہے۔ روز ازل ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا، یعنی حرمت والا گھر۔ پھر اس میں کعبہ ہے۔ کعبہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم ترین گھر ہی کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا۔ صرف اسی کو نہیں، اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتوں اور دوسری خضرو نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ شہر مکہ کو یہ عظمت، حرمت اور امان سب کچھ کعبے کی برکت سے عطا ہوا ہے۔ اب ہم حجر اسود کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ بہت سی احادیث سے حجر اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز اس بات کی بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ فرمایا، یہ پتھر وہ شخص لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اس کو جبریل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے،
उस वक्त से मैंने इसे बोसा देना नहीं छोड़ा। अब हम आपको जमजम के कुएं के बारे में बताते हैं। चाहे जमजम की खुदाई और चश्मा फूट पड़ने का किस्सा मशहूर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को लेकर यहां आए। इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी शीरखार थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमजम की जगह से कुछ ऊपर एक दरख्त के नीचे उन्हें ठहरा दिया। उस वक्त मक्का में खेती थी न पानी। उन्होंने उनके पास खजूरों की एक थैली और पानी का एक मशकेजा रखा और वापस चल पड़े। इस्माईल की मां उनके पीछे भागी और पुकारी, हमें इस बेआबाद वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं। उन्होंने कई बार ये अल्फाज पुकारे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो न की। आखिरकार उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हां। ये सुनकर उन्होंने कहा, फिर अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेंगे। ये कहकर वो वापस दरख्त के नीचे चली गईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते गए, यहां तक कि जब घाटी में पहुंचे जहां से वो उन्हें देख नहीं सकते थे, तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, हाथ उठाए और दुआएं की। इन दुआओं का जिक्र सूरह इब्राहीम आयत 37 में है। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबो गियाह वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ अल्लाह, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें। पस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ मायल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां इनायत फरमा, ताकि ये शुक्रगुजारी करें। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा सुकून से उन्हें दूध पिलाती रहीं और खुद पानी पीती रहीं, यहां तक कि पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से बिलखने लगा। वो बेबसी से इसे बिलखता देखती रहीं। आखिर रह न सकी तो उठ भागी। करीब तरीन पहाड़ी सफा थी। इस पर चढ़कर इधर उधर देखा, शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन कोई नजर न आया तो नीचे उतरी। हमवार जमीन तक पहुंची तो कमीज का किनारा हाथ में पकड़कर एक मुसीबत ज़दा इंसान की तरह भागती हुई मरवा पहाड़ी तक आई। इस पर चढ़कर भी इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया। 7 मर्तबा इसी तरह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सई इसी बुनियाद पर शुरू हुई। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर चढ़ी तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अपने आप से बोली, चुप। फिर गौर से आवाज को सुनने की कोशिश की, फिर बोली, मैंने तेरी आवाज सुन ली है, अगर कुछ मदद कर सकता है तो कर। अब जो नजर उठी तो एक फरिश्ता जमजम वाली जगह के पास खड़ा नजर आया। फरिश्ते ने जमीन पर अपनी एड़ी या पर मारा और पानी निकल आया। वो भागी भागी आईं और अपने हाथों से उस जगह के गिर्द हौज सा बनाने लगी। चुल्लू में पानी ले लेकर मशकेजा भरने लगी। उधर पानी जोश से उबल रहा था। बुखारी में है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने जमजम के पानी को इसी तरह रहने दिया होता और चुल्लू भरकर मशकेजे में न डालती, तो जमजम एक कुएं की बजाय जारी चश्मा बन जाता। अब उन्होंने पानी पिया, बच्चे को दूध पिलाया तो फरिश्ता कहने लगा, ये न समझना कि तुम जाया हो जाओगे। ये सामने अल्लाह का घर है। इस घर को ये बच्चा और इसके वालिद नए सिरे से बनाएंगे। अल्लाह अपने दोस्तों को जाया नहीं करते। अरसे दराज के बाद और तवील सिलसिला शब रोज के गुजरने से जमजम नापैद हो गया। उसके आसार मिट गए। अल्लामा याकूत हमवी अपनी किताब मोजमुल बुल्दान में लिखते हैं कि जमजम के जारी होने पर लंबी मुद्दत गुजर गई, यहां तक कि सैलाबों और बारिशों ने इसके निशानात को मिटा दिया। सही बात यह है कि बनु जुरहुम जब मक्का छोड़कर चले गए तो उन्होंने खुद ही इस कुएं को मिट्टी से पाट दिया। फिर अरसे दराज तक जमजम नापैद रहा। किसी को इसकी जगह तक का पता न था। यहां तक कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब को हाजियों को पानी पिलाने और खाना खिलाने के ओहदे मिले। तब उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनसे कहा गया, तैबा खोदो। पूछा, तैबा क्या है? अगले दिन फिर ख्वाब में कहा गया, बर्रा खोदो।
बर्रा का मतलब है बहुत ज्यादा नफा बख्श। उन्होंने पूछा, बर्रा क्या है? तीसरे दिन फिर ख्वाब में देखा। इस मर्तबा कहा गया, मजनूना खोदो। मजनूना का मतलब है बुख्ल से काम लेना, क्योंकि बेईमान लोगों को इससे फायदा पहुंचाने में बुख्ल ही से काम लिया गया है। पूछा गया, मजनूना क्या है? इस पर कहा गया, जमजम खोदो। उन्होंने पूछा, जमजम क्या है? कहा गया, खोदो, इससे तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इज्जत हासिल होगी। ये कभी सूखेगा न इसका पानी कम होगा, गोया क़यामत तक जारी रहेगा। हाजियों को पिलाया जाएगा। फिर इशारे में बताया गया कि जहां जानवर ज़बह होते हैं वहां से खोदो। दूसरे दिन सरदार अब्दुल मुत्तलिब उठे, अपने बेटे हारिस को साथ लिया, कुदाल और कस्सी लेकर वहां पहुंचे। उन दिनों हारिस के अलावा उनका कोई बेटा नहीं था। ये 3 दिन तक खोदते रहे। आखिर कुएं के आसार नजर आए। खुशी के मारे नारे तकबीर बुलंद किया और फरमाया, ये है इस्माइल का कुआं। अब कुरैश कहने लगे, हमें भी इस सादत में शरीक करो। इस पर आपने फरमाया, मैं तुम लोगों को इसमें शरीक नहीं करूंगा। ये मेरी खुसूसी फजीलत है। जिसे चाहो फैसल मान लो, उसी से फैसला करवा लेते हैं। उन्होंने बनी साद की काहिना का नाम लिया। फिर सब उसकी तरफ चल पड़े। रास्ते में इस कदर प्यास लगी कि मरने के करीब पहुंच गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, इस तरह चुपचाप बैठे रहना तो निकम्मापन है। क्यों ना इधर उधर पानी तलाश करें, अल्लाह ताला जरूर हमें पानी अता करेंगे। चुनाचे वो चले। सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी अपनी ऊंटनी पर सवार हुए। जब ऊंटनी उठी तो उसके पांव के नीचे से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। सरदार अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे लोगों ने खुशी से नारा बुलंद किया और सबने सैर होकर पानी पिया। फिर वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब से बोले, अल्लाह ताला ने ये चश्मा जारी करके आपके हक में फैसला दे दिया है। अल्लाह की कसम, हम आपसे इस मामले में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर वो वापस आ गए और जमजम खोदने में कोई रुकावट न बने। जमजम के बहुत से नाम हैं। नाम ज्यादा होना भी अजमत की दलील होती है। कहा गया है कि अरबों के नजदीक जमजमा कसरत और इज्तिमा को कहते हैं। चूंकि ये पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम जमजम रखा गया है। बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि चूंकि सैयदा हाजरा ने इस चश्मे के इर्द गिर्द एक मुंडेर सी बना दी थी ताकि पानी इधर उधर न फैले। अगर वो ऐसा न करती तो पानी जमीन पर फैल जाता और हर चीज को भर देता। तो उस मुंडेर की वजह से इसको जमजम कहा गया है। जमजम के अलावा इसके चंद नाम शब्बा, बर्रा, तैबा, बुशरा, औना, साफिया, शराबुल अबरार और मजनूना है। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं। अब जमजम के पानी की फजीलत का बयान हो जाए। बहुत सी अहादीस और आसार में इसकी फजीलत आई है। इसकी फजीलत इससे भी साबित होती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़्क़े सद्र के मौके पर, यानी जब आपका सीना मुबारक चाक किया गया और दिल मुबारक निकाला गया, तो उसको जमजम के पानी से धोया था। अगर कोई और पानी इससे अफसल होता तो आपके दिल को जरूर उससे धोया जाता। सही बुखारी में अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का मुकर्रमा में सोया हुआ था कि मेरे घर की छत फाड़ दी गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने मेरा सीना खोला, फिर इसको जमजम के पानी से धोया। फिर सोने का एक थाल लाए, वो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। उन्होंने इन दोनों से मेरा सीना भर दिया, फिर सीना इसी तरह बंद कर दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे आसमानों की तरफ ले चढ़े। इसी तरह सही मुस्लिम में है, सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बचपन में अल्लाह के रसूल दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आपको पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। आपका दिल निकाला, उसको चीरा और उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया और फरमाया, ये आप में शैतान का हिस्सा था। फिर दिल मुबारक को जमजम के पानी से धोया और इसको बंद करके उसकी जगह पर रख दिया। बच्चे भागते हुए आपकी रिजाई वालिदा के पास गए और कहा,
محمد کو قتل کر دیا گیا۔ گھر والے بھاگے، آپ کو دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سینہ مبارک میں سلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اور روئے زمین پر بدترین پانی حضرموت کے ویران علاقے وادی برہوت کا پانی ہے، اس میں ٹڈی کی ٹانگ کے برابر کیڑے پائے جاتے ہیں، یہ پانی صبح کو تو جوش مارتا ہے مگر شام کو نمی تک نہیں ہوتی۔ مجاہد فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کھانا تو کھلائیں مگر زمزم نہ پلائیں، نیز جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا وہ اسے زمزم کا تحفہ ضرور دیتے۔ زمزم کے پانی سے وضو کرنا مستحب ہے۔ ارواء الغلیل میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کا ایک ڈول منگوایا، اس سے پیا اور باقی پانی سے وضو کیا۔ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 3 چکروں میں حجر اسود تک رمل کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر حجر اسود کی طرف لوٹ آئے، پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیا، سر پر بھی ڈالا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے، اور یہ بات ہر دور کے واقعات سے بھی متواتر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے ذریعے ایسے مریضوں کو شفا بخشی جو علم طب کی روح سے لا علاج تھے، اور ڈاکٹر حضرات ان کی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اس لیے جو شخص شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں مذکور ہے، ابو حمزہ کہتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سائلین کی ترتیب لگایا کرتا تھا، چند دن نہ گیا، انہوں نے پوچھا اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا مجھے بخار تھا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخار جہنم کا جوش ہے، اس لیے اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ قیس بن کرکم کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے گزارش کی، جناب مجھے زمزم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ کم، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور بیماری سے شفا بھی دیتا ہے اور ہر معلوم پانی سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پورا 1 ماہ صرف آب زمزم پر گزارا، ان کے پیٹ میں آب زمزم کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کے جگر پر بھوک سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہوئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا ہے، جب میں مسلمان ہوا تو میں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 30 دن سے یہاں رہ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہاں کھاتا پیتا رہا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آب زمزم کے سوا کوئی خوراک نہیں تھی، پھر بھی میں اتنا موٹا ہو گیا کہ پیٹ پر بل پڑنے لگے اور مجھے ذرہ بھر کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بابرکت پانی ہے، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا زمزم کے بارے میں فرمان ہے، ہم آب زمزم کو شباع کہتے تھے، یعنی سیر کر دینے والا، یہ فقر کے خلاف بہترین مددگار ہے۔ لیجئے اب ہم آپ کو ملتزم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کی درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ ملتزم ہے، جو اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما
हजर अस्वद और दरवाजे की दरमियानी जगह को चिमट जाते थे और फरमाते थे कि दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान खड़े होकर जो शख्स भी अल्लाह ताला से दुआ करता है उसकी हाजत जरूर पूरी होती है। इस जगह को मुल्तजम कहा जाता है। यहाँ दीवार से चिमट कर दुआ करनी चाहिए। अहदीस में जिक्र मिलता है कि बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इस जगह चिमट कर दुआएं किया करते थे। अबू जुबैर फरमाते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम को यहाँ चिमट कर दुआएं करते देखा है। इस तरह हंज़ला फरमाते हैं, मैंने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान खड़े अल्लाह की पनाह तलब कर रहे हैं। उस्मान बिन अस्वद कहते हैं, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान खड़े देखा तो उसके कंधे या पुष्ट पर हाथ मारकर फरमाया, खूब चिमट कर दुआ करो। तारिक बिन अब्दुर्रहमान से मनकूल है, वो फरमाते हैं, मैंने सैयदना अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह के साथ तवाफ किया। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो आपने कपड़ा पेट से हटाया और नंगा पेट हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान वाली जगह के साथ लगा दिया। अब हम आपको कुछ हाल फतह मक्का का सुनाते हैं। जब सुलह हुदैबिया तय पा गई तो बनु खुजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ बन गए और बनु बकर कुरैश के साथ मिल गए। बनु बकर के एक आदमी ने बनु खुजा के एक शख्स को कत्ल कर दिया। इसके नतीजे में दोनों कबीलों के दरमियान जंग की आग भड़क उठी। कुरैश ने असलहा के साथ बनु बकर की मदद की, बल्कि रात के अंधेरे में कुरैश के कुछ लोग बनु बकर के साथ मिलकर लड़ाई में भी शरीक हुए। इस तरह उन्होंने सुलह हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बनु खुजा का एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदद का मुतालबा लेकर आया। आपने लोगों को तैयारी का हुक्म दिया और फरमाया, हम मक्के जाएंगे। साथ ही दुआ फरमाई, ए अल्लाह, कुरैश के जासूसों को काबू कर ले ताकि हम मक्का वालों को अचानक जा लें। अब लोगों ने भरपूर तैयारी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा जाने का ऐलान फरमाया तो सैयदना हातिब बिन अबी बलताआ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश को एक खत लिखा, एक औरत के सपुर्द किया, उजरत देकर उसे तैयार किया कि इस खत को कुरैश तक पहुंचा दे। उसने वो खत अपने सर के बालों की मेंढियों में छुपा लिया और मक्का की तरफ रवाना हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इत्ला हो गई। आपने सैयदना अली बिन अबी तालिब और सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हुमा को उसके पीछे रवाना किया और हुक्म फरमाया, जाओ उस औरत को पकड़ लाओ, उसके पास एक खत है। इस खत में हमारी तैयारियों के मुताल्लिक कुरैश को खबरदार किया गया है। दोनों सरपट घोड़े दौड़ाते हुए गए और आखिर उसे रोज़ाए खाख के मकाम पर जा लिया। उसे सवारी से उतार कर सामान की तलाशी ली, लेकिन वो खत न मिला। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला गलत नहीं हो सकती और न हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए तू खत निकाल दे, वरना हम तेरे कपड़े उतार कर तलाशी लेंगे। जब उसने महसूस कर लिया कि अब खत निकाल कर देने के सिवा कोई चारा नहीं, तो बोली, अच्छा आप मुंह दूसरी तरफ कर लें। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने खत निकालकर उन्हें दे दिया। वो खत लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फरमाया, हातिब, ऐसा क्यों किया? वो बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन कीजिए मैं अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता ईमान रखता हूँ। अल्लाह की कसम, न मैंने अकीदा बदला न दीन। बात यह है कि मैं कुरैश के किसी कबीले से नहीं हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चे वहां रह रहे हैं। मैंने सिर्फ उनके बचाव के लिए मुशरिकीन पर यह एहसान किया था। इस पर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। उनकी बात सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
عمر تجھے کیا علم، امید ہے اللہ تعالیٰ نے بدریوں سے کہہ دیا ہے جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ آپ قریش سے خبروں کی ناکہ بندی کر چکے تھے۔ اتفاق سے ایک رات ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا کسی خبر کی تلاش میں مکہ سے باہر آئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار پھر رہے تھے۔ ان کا یہ گشت اس لیے تھا کہ کوئی شخص ملے تو اسے مکے والوں کے پاس بھیج دے، وہ انہیں بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، لہذا آ کر امان حاصل کر لیں۔ اتفاقاً انہیں ابو سفیان مل گئے۔ انہوں نے انہیں قائل کیا کہ وہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور مکہ والوں کے لیے امان حاصل کر لیں۔ وہ ان کے ساتھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیشکش کی۔ ابو سفیان فوراً مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ابو سفیان سردار آدمی ہے، فخر کا خواہش مند ہے، لہذا اسے کچھ امتیاز عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہوگی، جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان حاصل ہوگی، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو طوا میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح مندی کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال پالان کی لکڑی کو چھو رہے تھے۔ لشکر اسلام کا ہر دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پیش قدمی کر رہا تھا۔ کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی تھی، صرف مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب میں بنو بکر اور حبشیوں کے کچھ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جلد ہی شکست کھا گئے۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو نے بھی خندمہ کے علاقے میں کچھ لوگ لڑائی کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے سمیت پہنچے تو انہوں نے بھی تھوڑی بہت مزاحمت کی۔ ان میں سے قریباً 12-13 آدمی مارے گئے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستوں کے امیر مقرر فرماتے ہوئے انہیں تاکید فرمائی تھی کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت کسی کو قتل نہ کریں سوائے اس صورت کے کہ کوئی ان سے لڑائی لڑے۔ البتہ آپ نے چند اشخاص کا نام لے کر ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا چاہے وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے کیوں نہ چھپے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ تھے: عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، عبداللہ بن قتل اور اس کی 2 گانے والی لونڈیاں، حویرث بن نقیز، مقیاس بن سبابہ، اکرمہ بن ابی جہل اور بنو عبد المطلب کی ایک لونڈی سارا۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن قتل، مقیاس بن سبابہ اور ابن قتل کی ایک لونڈی قتل کیے گئے۔ باقی حضرات نے معافی مانگ لی اور آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کو مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، جبکہ رمضان المبارک کے 10 دن باقی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام ابطح میں خصوصی خیمہ لگایا گیا۔ آپ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار داخل ہوئے۔ آپ کے ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ اپنے خیمے میں فروکش ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مشرکین کی عورتیں گھوڑوں کے چہروں سے اپنے دوپٹوں کے ساتھ گرد و غبار جھاڑ رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، حسان نے کیسے کہا تھا بھلا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھے: میری بیٹی مر جائے اگر تم ہمارے گھوڑوں کو کدا مقام کے دونوں کناروں پر گرد و غبار اڑاتے نہ دیکھو، وہ اپنے سواروں سے باغیں چھڑا چھڑا کر بھاگیں گے، ان پر کاٹھیاں پڑی ہوں گی، اور عورتیں اپنے دوپٹوں کے ساتھ ان کے چہروں سے گرد و غبار جھاڑیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو وہیں سے داخل کرو جہاں حسان نے ذکر کیا ہے، یعنی کدا سے۔ جب لوگوں میں اطمینان ہوا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور سواری ہی پر 7 چکر لگائے۔ جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرتے اپنی چھڑی سے اسے چھو لیتے۔ اس وقت کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے۔ ان بتوں کو سیسے کے ذریعے نصب کیا گیا تھا۔ آپ ان بتوں کو چھڑی سے مارتے اور فرماتے: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ بت چہرے کے بل گرتے جا رہے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت بیت اللہ کے آس پاس 360 بت تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو منہ کے بل گرایا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے بتوں کی موجودگی میں کعبے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ کے حکم سے ان سب کو نکال دیا گیا۔ جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے بت نکالے گئے تو ان کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکوں پر لعنت کرے۔ اللہ کی قسم، انہیں علم ہے کہ ان دونوں شخصیات نے کبھی تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کی۔ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کونوں میں کھڑے ہو کر تکبیریں پڑھتے رہے، لیکن آپ نے اس میں نماز ادا نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی تھی۔ درست بات بھی یہی ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ کا چکر لگا لیا، اس کے کونوں میں تکبیرات پڑھ لی اور نعرہ توحید بلند فرما دیا تو بیت اللہ کا دروازہ کھلنے پر آپ نے دیکھا کہ مسجد قریش سے بھر چکی تھی۔ وہ صفوں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتے ہیں۔ آپ نے بیت اللہ کے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر فرمایا، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دے دی۔ خبردار، ہر قسم کا فخر، مالی اور نسبی امتیاز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں، آج میرے ان پاؤں تلے ہیں، سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کے۔ خبردار، اگر کسی کو کوڑے یا لاٹھی کے ساتھ غلطی سے مار دیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاگو ہوگی، یعنی 100 اونٹ، جن میں 40 اونٹنیاں حاملہ بھی ہوں گی۔ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تمہارا جاہلی تکبر اور آبائی فخر ختم کر دیا۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ پھر آپ نے سورۃ الحجرات کی آیت 13 تلاوت فرمائی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ تعالی سے زیادہ ڈرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالی دانا اور باخبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے قریش، کیا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ اس پر وہ سب کے سب بول اٹھے، یقیناً آپ اچھا سلوک کریں گے، کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں تمہیں وہی الفاظ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے، آج تمہیں کوئی ملامت نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔
فتح کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے لگے۔ آپ ایک مقام کرنے مسقلہ پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے بڑے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ اقرار کر رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی۔ آپ نے عورتوں سے زبانی بیعت لی۔ اس وقت آپ صفا پہاڑی پر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف سے عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ اس پوری مدت میں آپ نماز قصر ہی ادا فرماتے رہے۔ جس جگہ آپ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ کا نام شعب ابی طالب تھا۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سے امور سر انجام دیے، مثلا کعبے کو بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، بیت اللہ کے اندر بنی تصاویر مٹوائیں، بنو شیبہ کا کعبے کے خدام کے طور پر تقرر فرمایا، بنو عبد المطلب کو سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سونپی۔ مزید یہ کہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ بعض سرکش مرتدوں کا خون جائز قرار دیا۔ مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ ابو اسید خزائی کو حکم فرمایا کہ حرم کی برجیاں پھر سے بنائیں۔ دعوت اسلام کے لیے کئی لشکر بھیجے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ کی وجہ سے بہت سے دشمن اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بت توڑنے کے لیے بھی دستے بھیجے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ کے قریب مقام نخلہ کے بت عزا کو پاش پاش کیا۔ اس وقت رمضان المبارک 8 ہجری کے 5 دن باقی تھے۔ عزا قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا اور اسے سب سے بڑا بت شمار کیا جاتا تھا۔ نیز آپ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے بنو حذیل کا بت سوا ریزہ ریزہ کیا۔ اسی طرح سیدنا سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے منات نامی بت کو توڑا۔ یہ سب کام رمضان المبارک 8 ہجری ہی میں انجام پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وفود کا تانتا بند گیا۔ وہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ ادھر حج کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آ رہے تھے۔ نیز ابھی تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے رسول پر۔ کچھ یہودی بھی تھے، اس لیے مناسب تھا کہ ابھی اللہ کے رسول مدینہ ہی میں رہیں، یہاں تک کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے، اور آپ کی بجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے جائیں۔ چونکہ مشرکین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ کعبے کو مشرکین کی آمد سے بھی پاک کیا جائے، جیسا کہ بتوں اور شرکیہ نشانات سے پاک کیا جا چکا تھا۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ خود ان کے 50 اونٹ تھے۔ اس سفر میں 300 مدنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ذوالحلیفہ، جسے آج کل آبار علی کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ سے قریباً 11 کلومیٹر دور ہے، پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کریں۔ اس سورہ کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤ گے
تو یقین رکھو بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا کہ ان مشرکوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی والے دن فرمایا، اے لوگو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور جس شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا ہے وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا۔ لوگوں کے لیے اس وقت سے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ پھر اس دن سے کسی مشرک نے حج نہیں کیا، نہ کسی ننگے شخص نے کعبہ کا طواف کیا، بلکہ تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے، تم کیا کر رہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے ہیں تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اب ہم آپ کو مسجد حرام کی تعمیر کے مختلف ادوار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ہاں، پہل مسجد حرام چھوٹی سی تھی، اس کے ارد گرد دیوار بھی نہیں تھی، بلکہ گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا۔ گھروں میں مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے، لوگ ادھر ادھر سے آتے جاتے رہتے تھے، اس طرح نمازیوں کو دقت ہوتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سے گھر خرید کر گرا دیے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو فروخت کرنے سے انکار کیا ان کے گھر گروا کر گھروں کی قیمت بیت المال میں رکھ دی۔ آخرکار انہوں نے یہ قیمت لے لی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کروا دی جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا، تم بعد میں رہنے لگے ہو، لہذا خالی جگہ کعبے کا صحن ہے نہ کہ تمہارا۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور مکہ مکرمہ میں 20 دن ٹھہرے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مسجد کی مزید توسیع فرمائی۔ کچھ لوگوں سے گھر خرید لیے، جنہوں نے بیچنے سے انکار کیا ان کے گھر زبردستی گرا دیے۔ لوگوں نے شور و غل مچایا تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا، میری نرمی اور تحمل نے تمہیں جرت دلا دی ہے، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، میں نے تو انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس پر تم چیخنے چلانے لگے ہو۔ پھر آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، مگر پھر عبداللہ بن خالد بن اسید کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ توسیع 26 ہجری میں فرمائی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے مشرقی سمت سے توسیع کی، اور یہ بالائی حصہ تھا جو مسجد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا۔ اس توسیع میں کتاب اخبار مکہ کے مصنف علامہ ازرقی کے جد امجد ازرق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ حصہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے 10,000 دینار سے زائد رقم دے کر خریدا تھا۔ اس کے بعد بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدا محرم الحرام 137 ہجری میں ہوئی اور ذی الحج 140 ہجری میں تکمیل ہوئی۔ ابو جعفر منصور کی توسیع مسجد حرام کے پہلے رقبے سے نصف پر مشتمل تھی۔ گویا اس طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے 1.5 گنا بڑھ گیا۔ پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی نے مسجد کی بالائی، یمنی اور مغربی جانب اپنے والد کی توسیع سے آگے مزید توسیع کی۔ مہدی کے دور میں توسیع 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ 160 ہجری میں جب اس نے اپنے والد کی توسیع سے آگے 2 برآمدے مزید تعمیر کیے۔ دوسری مرتبہ 167 ہجری میں توسیع ہوئی۔ اس توسیع کا حکم اس نے اس وقت دیا جب 164 ہجری میں وہ اپنا دوسرا حج کرنے آیا۔
یہ توسیع شروع اس کے آخری دور میں ہوئی اور مکمل اس کے بیٹے موسیٰ ہادی کے دور میں ہوئی، کیونکہ موت نے مہدی کو زیادہ مہلت نہ دی۔ مہدی نے مسجد حرام کی توسیع و تعمیر میں بہت زیادہ مال خرچ کیا، کیونکہ مسجد میں شامل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 25 دینار میں پڑی اور وادی میں داخل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 15 دینار میں پڑی، جبکہ سنگ مرمر کے ستون شام اور بعض دیگر ممالک سے جدہ کی بندرگاہ تک پہنچے، جن کو بعد میں چھکڑوں پر لاد کر مکہ مکرمہ تک لایا گیا۔ اس کی توسیع کو ان امور میں شمار کیا جاتا ہے جن پر بے انتہا اخراجات ہوئے۔ اس کے بعد دار الندوہ میں توسیع ہوئی۔ اس کے منتظم نے خلیفہ معتضد عباسی کے وزیر عبید اللہ بن سلیمان بن وہب کو رغبت دلائی کہ باقی ماندہ دار الندوہ کو مسجد میں شامل کیا جائے، اس سے نیک نامی ہوگی، کیونکہ مہدی کے بعد کسی خلیفہ نے مسجد حرام میں کوئی کام نہیں کرایا۔ منتظم نے مکہ مکرمہ کے قاضی محمد بن احمد مقدمی اور مکہ مکرمہ کے امیر عج بن حاج سے بھی درخواست کی کہ وہ دار الندوہ کے بارے میں ایسی ہی تجویز خلیفہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ شخص معتضد باللہ کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے بھی تجویز لکھ بھیجی۔ جب یہ تینوں درخواستیں معتضد کے پاس پہنچی تو اس نے حکم دیا دار الندوہ کو مسجد کی شکل دے کر بڑی مسجد سے ملا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بڑی رقم مختص کی۔ دار الندوہ کی پرانی عمارت گرا کر سارا ملبہ نکال دیا گیا، پھر اصل بنیاد پر مسجد بنا دی گئی۔ اس میں ستون، محراب اور برآمدے بنائے گئے، ان کی چھت لکڑی کی ڈالی گئی، اس پر سونے کی پالش اور کشیدہ کاری کی گئی۔ پھر بڑی مسجد کی دیوار میں 12 دروازے بنائے گئے۔ ان کے علاوہ اس عمارت میں 3 دروازے اور رکھے گئے جو ارد گرد کی سڑکوں پر کھلتے تھے۔ مینار بھی تعمیر کیا گیا، چھت پر کنگروں والا جنگلہ بنایا گیا۔ اس سارے کام میں 3 سال کا عرصہ لگا اور یہ تمام کام قریباً 284 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں 306 ہجری میں باب ابراہیم کا اضافہ ہوا۔ یہ دروازہ مسجد کی مغربی جانب تھا۔ یہ دراصل ایک کھلا صحن تھا جو باب الخیاطین اور باب بنی جمح کے درمیان واقع تھا۔ اس کو مسجد حرام میں شامل کر دیا گیا اور دونوں دروازوں کی جگہ ایک بڑا دروازہ بنا دیا گیا جس کو باب ابراہیم کہا جانے لگا۔ عباسی خلفاء نے اس کے بعد مسجد حرام کی تعمیر و توسیع کا تو کوئی کام نہیں کیا، البتہ مرمت اور اصلاح کا کام سلطان سلیم کے دور 979 ہجری تک جاری رہا۔ مصر کے بادشاہ برقوق کے دور 802 ہجری میں مسجد حرام میں آگ لگ گئی۔ سلطان برقوق نے عمارت دوبارہ تعمیر کرائی، اس پر پہلے کی طرح ساگوان کی لکڑی کی چھت ڈلوائی، پھر کئی بار اس کی مرمت بھی کرائی گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمزوری آتی گئی اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا رہا۔ سلطان سلیم کے سامنے جب یہ صورتحال پیش کی گئی تو اس نے اس کو گرا کر نئی عمارت بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ چھت لکڑی کی نہ ڈالی جائے بلکہ اس کو گنبدوں کی شکل میں بنایا جائے۔ یہ کام 979 ہجری میں شروع ہوا، لیکن سلطان سلیم تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے سلطان مراد سوم نے اس کام کو مکمل کیا۔ تعمیر نو کا یہ کام 984 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں مسجد حرام میں جو توسیع ہوئی تو اس کے بعد 1069 برس تک مسجد حرام کا رقبہ اتنا ہی رہا، البتہ ارد گرد عمارات بنتی رہیں، بلکہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف سرکتی رہیں۔ سعی والی جگہ کا بھی یہی حال رہا کہ اس کے اور مسجد حرام کے درمیان کئی منزلہ عمارات تھیں۔ سعی والی جگہ کی صورت ایک تنگ گلی کی سی ہو کر رہ گئی، اس کے ارد گرد دکانیں تھیں۔ اب مسجد حرام اپنے محدود رقبے کی وجہ سے زائرین کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ حاجیوں کی تعداد اب اتنی کم نہیں رہی تھی جتنی جانوروں اور بادبانی کشتیوں کے زمانے میں تھی، بلکہ ذرائع آمد و رفت کی ترقی کی وجہ سے اب تعداد کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اب جانوروں کی بجائے نئی بسیں، کاریں اور تیز ترین ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے تھے۔ بادبانی کشتیوں کی بجائے تیز رفتار دیو ہیکل باہری جہاز کا دور آ چکا تھا۔
इतनी बड़ी तादाद के लिए ये मस्जिद बहुत तंग पड़ गई थी। जूं जूं दिन गुजर रहे थे, हुज्जाज और जायरीन की तादाद में बेइंतहा इजाफा हो रहा था। मक्का मुकर्रमा के रिहायशी और हुज्जाज सभी इस तंगी को बुरी तरह महसूस कर रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये कि 1000 साल से ज्यादा मुद्दत तक किसी मुसलमान बादशाह या हाकिम ने इसकी तौसी में एक बालिश जमीन का इजाफा किया और न इसकी फिक्र की। 1370 हिजरी में मस्जिद नबवी की तौसी का आगाज हुआ। 5 मुहर्रम 1375 हिजरी में मस्जिद नबवी की तौसी का काम पूरा होने पर सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि मस्जिद नबवी की तौसी के दौरान इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनरी और जुमला आलात को मक्का मुकर्रमा मुंतकिल कर दिया जाए ताकि फौरी तौर पर मस्जिद हराम की तौसी के मंसूबे का आगाज हो सके। शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद रहमतुल्लाह अलैहि ने हरमैन शरीफैन के मामलात पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी। चुनाचे उन्होंने मस्जिद की मरम्मत का हुक्म दिया। इस हुक्म के तहत हरम में संगे मरमर लगाया गया, नए सिरे से रंग किया गया, दरवाजे और बरामदों के फर्श दुरुस्त किए गए। शाह अब्दुल अजीज पहले शख्स हैं जिन्होंने सई वाली गली का फर्श लगवाया, उसके ऊपर साइबान की तजदीद कराई, जबकि मसा यानी सई करने की जगह पर सबसे पहले शाह शरीफ हुसैन बिन अली ने 1339 हिजरी में साइबान लगवाया था। मस्जिद हराम में पहली तौसी शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर में हुई। मसा के दोनों जानिब बने हुए घर गिरा दिए गए और मसा की 2 मंजिलें बनाई गईं। पहली मंजिल में सफा से मरवा जाने और मरवा से सफा वापस आने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। दरमियान में एक छोटा सा जंगला लगा दिया गया ताकि जाने और आने के रास्ते जुदा जुदा रहें। पहली मंजिल में 16 दरवाजे लगाए गए। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए 2 रास्ते बनाए गए, एक सफा दूसरा मरवा के पास। फिर जुनूबी जानिब की इमारत गिराई गई और 2 मंजिला खूबसूरत बरामदा बनाया गया। मसा के सिवा बाकी तौसी शुदा इमारत के नीचे तहखाने बनाए गए। फिर मगरबी और शिमाली जानिब में भी जुनूबी तौसी की तरह तौसी की गई और इन दोनों जानिब भी वही कुछ बनाया गया जो जुनूबी जानिब बनाया गया था। दरवाजों की तादाद भी बढ़ाई गई। छोटे बड़े सब मिलकर 51 दरवाजे बन गए। तौसी के दौरान पुराने 7 मीनार गिराकर 7 नए मीनार बनाए गए। इस तरह सऊदी दौर की पहली तौसी में 1,53,000 मुरब्बा मीटर का इजाफा किया गया और मस्जिद का कुल रकबा 1,80,850 मुरब्बा मीटर हो गया। गोया इस तौसी के बाद मस्जिद हराम का रकबा 6 गुना बढ़ गया, जबकि इस तौसी से पहले मस्जिद का कुल रकबा सिर्फ 27,850 मुरब्बा मीटर था। मजीद ये कि तौसी वाली इमारत इंतहाई मजबूत और खूबसूरत है। दीवारों पर संगे मरमर और छतों और डाटों में इमारती पत्थर जड़ा गया है ताकि मस्जिद हराम फन तामीर का शाहकार बन जाए। शाह फहद ने हरम की तरफ बहुत तवज्जो दी और बड़ी दरिया दिली से खर्च किया। उनके मंसूबे के 2 पहलू हैं। नंबर 1 ज़ेबाइश व आराइश, नंबर 2 मस्जिद हराम के रकबे में इजाफा। रकबे में इजाफा तो इस तरह किया गया कि मगरबी जानिब बाबे अब्दुल अजीज से बाबे उमरा तक 2 मंजिला इमारत और तहखाने बनाए गए और मस्जिद की छत को भी नमाज की अदायगी के काबिल बना दिया गया। वहां खुले सहन तामीर किए गए। इनमें 80,000 से जायद अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। बिजली के जरिए चलने वाली सीढ़ियों के लिए 3 मकामात बनाए गए। गोया के तौसी की साबिका 2 मंजिलों के ऊपर तीसरी मंजिल का भी इजाफा किया गया है। इस तौसी में बाबुल मलिक फहद के नाम से एक अजीम दरवाजा बनाया गया। इसके साथ 14 छोटे दरवाजे भी हैं। तहखानों में जाने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। इस तौसी के बाद अब मस्जिद में दाखिल होने के लिए 4 बड़े और 54 छोटे दरवाजे हैं। तहखानों में दाखिल होने के लिए 6 अलग रास्ते हैं। इसके अलावा दूसरी मंजिल पर जाने के लिए भी कई रास्ते और बिजली के जरिए चलने वाली सीढ़ियां मौजूद हैं। मस्जिद के 7 साबिका मीनारों में बिल्कुल इन्हीं जैसे 2 और मीनारों का इजाफा किया गया है।
इस तरह मीनारों की तादाद अब 9 हो गई है। इस नए इजाफे का रकबा 76,000 मुरब्बा मीटर है। ये रकबा पहली सऊदी तौसीस से पहले की मस्जिद हराम के रकबे से 3 गुना है। इसका मतलब ये है कि दोनों सऊदी तौसियात से मस्जिद हराम का रकबा 9 गुना बढ़ गया है। इसके अलावा नमाजियों के लिए मस्जिद की मशरिकी जानिब मसा से मुत्तसिल नए मैदान भी बनाए गए हैं। इनको मशरिकी सहन कहा जाता है। जबल अबी कुबैस के दामन में शाही महल्लात वाक़े हैं, जिनका रकबा करीबन 40,000 मुरब्बा मीटर है। इनमें वो तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं जिनकी नमाजियों को जरूरत पेश आ सकती है। इसके साथ साथ जुनूबी और मगरबी जानिब भी वसी सहन तैयार किए गए हैं। इनमें सफेद संगे मरमर का फर्श लगाया गया है ताकि जब नमाजी ज्यादा हों तो यहाँ भी लोग नमाज अदा कर सकें। हज के दिनों में खास तौर पर यहाँ नमाजें अदा की जाती हैं। हरम की तौसी और आराइश और ज़िबाइश यकीनन अपनी जगह एक इंतहाई अहम काम है, लेकिन तमाम नमाजियों को एक इमाम के पीछे इकट्ठा करना इससे कहीं बढ़कर अहमियत का हामिल है। वाकया ये है कि एक इमाम के पीछे इकट्ठे नमाज अदा करने से पहले हरम में मुख्तलिफ मकतबा हाय फिक्र के आइम्मा की अलग अलग जाए नमाज होती थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार एक जगह नमाज अदा करते थे तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार दूसरी जगह। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुतक़िदीन का मुसल्ला जुदा मकाम पर था और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार अलग जगह पर नमाज अदा किया करते थे। इनमें से हर मकाम पर अलग इमाम नमाज पढ़ाया करता था। अजान तो एक ही होती थी, जबकि नमाज अलग अलग 4 मकामात पर मुख्तलिफ औकात में अदा की जाती थी। सबसे पहले इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार नमाज अदा करते, उनके बाद इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार, इसी तरह सबसे आखिर में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तरीक पर चलने वाले अपनी नमाज अदा किया करते थे। हर मुसल्ले का अलग इमाम मुकर्रर करने की बिदअत उस्मानियों ने शुरू की थी, जो शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद की आमद तक जारी रही। शाह अब्दुल अजीज ने ये तमाम तरीके खत्म कर दिए जो मुसलमानों की जिंदगी को ऐबदार बना रहे थे और तमाम उमूर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ सालिहीन के अहद की तरफ लौटाते हुए मुसलमानों को एक इमाम की इक्तिदा में नमाज अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। लीजिए, अब हम आपको मक्का मुकर्रमा के तारीखी मकामात की सैर कराते हैं। जबल हिरा का नाम तो आपने सुना है। यही वो पहाड़ है जिसमें एक गार है जो लोगों में गारे हिरा के नाम से मशहूर है। इस गार में वहई के नुज़ूल का आगाज हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में नुज़ूल वहई से पहले भी इबादत किया करते थे। मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना तलहा और सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम हिरा पहाड़ की एक चट्टान पर बैठे थे कि चट्टान हिलने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जा, इस वक्त तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और शहीद ही बैठे हैं। जबल सौर, ये पहाड़ मक्का मुकर्रमा की नशेबी जानिब जुनूब में वाक़ है। हिजरत के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस पहाड़ के मशहूर गार में छुपे थे। ये वही गार है जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया है। 2 में से दूसरे जबकि वो गार में थे। मस्जिद खैफ मिना में वाक़ है। ये उन मसाजिद में से है जिनकी फजीलत बाज अहादीस और आसार सहाबा से साबित है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा की एक मरफू हदीस में है, मस्जिद खैफ में 70 अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें नमाजें अदा की। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस मस्जिद की फजीलत के कायल थे और इसका जिक्र खैर करते रहते थे।
نیز مناسک حج کی ادائیگی کے موقع پر اس میں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ مینا یہ وہ مقام ہے جہاں عرفہ کے دن سورج طلوع ہونے تک اور قربانی کے دن اور بعد والے ایام تشریق میں حاجیوں کو جانے اور ٹھہرنے کا حکم ہے۔ یہاں رات ٹھہرنے کا حکم بھی ہے، اور یہیں حاجی لوگ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ مینا حج کے دنوں میں تو بہت آباد ہوتا ہے، باقی سارا سال خالی رہتا ہے۔ بہت کم لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ مینا کی حد وادی محصر کے کنارے سے لے کر اس گھاٹی تک ہے جس کے پاس مکہ کی طرف والا آخری جمرہ ہے۔ اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے پاس انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ مینا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد خیف یہیں واقع ہے۔ نیز اللہ تعالی نے اسی وادی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے فدیے کے طور پر مینڈھا عطا فرمایا تھا۔ عرفہ کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا حاجیوں کے لیے فرض ہے۔ جو عرفات میں وقوف نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ جو شخص وقوف عرفہ نہ کر سکے اسے جانور قربان کرنا ہوگا اور آئندہ سال حج بھی کرنا ہوگا۔ یوم عرفہ کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن اللہ تعالی اتنے افراد آگ سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ اس دن اللہ تعالی حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اظہار فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن شیطان اتنا چھوٹا، ذلیل، حقیر اور ناراض نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت کثرت سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں عرفات سے واپسی پر حاجیوں کو جانے اور رات ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عرفہ اور وادی محصر کے دو تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے۔ عرفہ کے اس تنگ راستے کو مضیق کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے مزدلفہ کی یہی حد بندی کی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ رات نہ گزارنے کی صورت میں ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، اور مستحب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے صبح تک وہیں ٹھہرے، پھر نماز کے بعد روشنی پھیل جانے تک ٹھہرا رہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مینا کی طرف چل دے۔ وادی محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں تیزی کے ساتھ گزر جانا ضروری ہے۔ یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہ مینا میں شامل ہے، نہ مزدلفہ میں۔ اس کو وادی محلل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے دوران جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اس مقام پر یہی عمل پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تیزی سے گزرے تھے اور فرمایا تھا، یہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے۔ وادی محصب حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ مینا سے واپسی پر یہاں ٹھہرے۔ یہ وادی مکہ سے مینا کے راستے پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان وغیرہ کے نگران تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محصب میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے اپنے طور پر وہاں آپ کا خیمہ لگا دیا تھا۔ آپ تشریف لائے اور وہاں ٹھہر گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ مدینہ واپسی کے لیے یہاں ٹھہرنا زیادہ مفید تھا۔ اب جو شخص چاہے یہاں ٹھہرے، جو نہ چاہے نہ ٹھہرے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میرے سامنے لوگ عطا رحمت اللہ علیہ سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات محصب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتظار میں ٹھہرے تھے۔
عطا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، یہ ویسے ہی قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے، کوئی چاہے تو محسب میں ٹھہرے، نہ چاہے تو نہ ٹھہرے۔ تنعیم، یہ مسجد بیت اللہ سے 7.5 کلومیٹر دور مدینہ روڈ پر واقع ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ اس جگہ واقع ہے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ کے احرام کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ یہ مسجد مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ اسلامی طرز تعمیر کی انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد جعرانہ طائف اور مکے کے درمیان ایک کنویں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی پر اس مقام پر ٹھہرے تھے۔ رات کے وقت یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ فرمایا تھا۔ اس مقام پر ایک مسجد بنائی گئی جو مسجد جعرانہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد جن، یہ مسجد حجون کے کنارے واقع ہے۔ عین اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے خط کھینچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ جنوں کو قرآن سنائیں۔ آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ آپ حجون میں شیب ابی دب کے پاس پہنچے۔ یہاں آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خط کھینچا تھا کہ وہ اس جگہ سے آگے نہ آئے۔ پھر آپ جنوں کو قرآن سنانے کے لیے آگے چلے گئے۔ ادھر جن ان کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اس خط کو عبور نہ کر پاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر آپ تشریف لائے۔ اس مقام پر یہ مسجد بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ مکہ کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to